بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج سارا دن سب سے بڑی خبر یہ کہی جا رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک اہم ملاقات ہوئی پارلیمانی لیڈروں کی جناب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، جس کے جو نکات سامنے آئے، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کا ملک میں کسی بھی سیاسی عمل سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ واضح کیا ہے۔ اور یہ ساری ملاقات گلگت بلتستان کے انتخابی عمل کے حوالے سے یہ ہوئی اور اسی پر مضمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی گزشتہ دن جو اہم اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں جناب نواز شریف صاحب کا لائیو خطاب، زرداری صاحب کا خطاب اور بلاول بھٹو زرداری کے جو خطابات ہیں اس پر کافی بحث جاری ہے، اور گزشتہ 2 دن سے وہ اے پی سی موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اس اے پی سی سے نکلے گا کیا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلی خبر کے اوپر کہ جو یہ ملاقات کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس خبر کو کل جو ہے وہ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر ہیں، وہ بڑے اندر کی خبریں اپنا لاتے ہیں اوریہ صاحب ہمیشہ، اور اس میں بھی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی ہے اور جس کے اندر یہ باتیں سامنے آئی ہیں، اور جو فوج ہمیشہ کہتی بھی رہی ہے، اور اس بار پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی بھی سول حکومت ہوگی اس کی مدد جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی کل کی جو کانفرنس ہے، اس کو اگر دونوں چیزوں کو جوڑیں تو کیا چیز سامنے آتی ہو رہی ہے؟ اگر دونوں کو ہی جوڑ کے چلنا چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی کانفرنس جو ہے اس میں جس شخص نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ نواز شریف کو ایک دفعہ آن ایئر جانے دو، میرے خیال اس سے بہتر مشورہ عمران خان کو گزشتہ کم از کم 5 سال میں کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، کیونکہ جس حد تک فائدہ نواز شریف کی تقریر کا عمران خان کو ہوا ہے اور آئندہ مزید ہوتا رہے گا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ۔ تو پھر حکومت 2 دن پہلے پریشان تھی؟ نہیں، پریشانی کی بات یہ مجرم کی تقریر اور ملزم کی تقریر، میں بتاتا ہوں اس کی 2 وجوہات۔ پہلی بات یہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا بہت کلیور پلے کیا گیا۔ عمران خان نے، نواز شریف صاحب نے اپنی ساری تقریر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے حساب سے نہیں، سوشل میڈیا کے حساب سے لکھی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ آن ایئر نہیں جانا ہے، اس لیے وہ پوری کی تقریر جو ہے وہ عین وقت پہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں 5-6 باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو الیکٹرانک میڈیا کی باتیں نہیں تھی۔ مثلا ڈان لیکس الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں تھی، اور فرام دی ماؤتھ آف اے پرائم منسٹر، کیونکہ ڈان لیک وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا نے پاکستان کے اوپر یوں انگلی اٹھائی تھی کہ آپ کا ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو، اور اس کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ شور مچا تھا اور ہر چیز ہوئی تھی، اسی کے اندر سے، اسی کی قبر میں سے حسین حقانی پیدا ہوا تھا۔ صحیح۔ دوسری چیز ان کی یہ تھی کہ خان صاحب کے بارے میں، آرمی کے بارے میں کہ میڈلنگ کرتی ہے انتخابات کے اندر، یہ چیزیں، یہ بھی اس کے اندر خاص طور پر بلوچستان کی حکومت کا حوالہ دیا، سینٹ کے الیکشن کا حوالہ دیا۔ اچھا، بلوچستان کی حکومت کا حوالہ دیا۔ بلوچستان کی حکومت انہی کے زمانے میں تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آرمی نے خود آ کے ووٹ تو دیے نہیں تھے، لیکن تمام تر نیریٹو جو تھا نا وہ تھا سوشل میڈیا والا۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ جو اندر کی اطلاع یہ ہے، دیکھو سب لوگوں کو اندازہ ہے کہ کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ اس طرح ہوگا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان کی تقریروں کی گئی، تو ان کو اندازہ تھا کہ وہ ایک اور لائن لے لیں گے۔ نواز شریف نے فکرہ بولا وہاں پر تقریر کے کچھ تھوڑے عرصے کے بعد، جب تقریریں کہ اب ہمیں یوسف مستی خان کی تقریر کے بعد کہ اب ہمیں آج استعفیٰ دینا چاہیے اسمبلیوں میں سے، رائے پیش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر باقاعدہ بلاول نے کہا کہ ہم تو سندھ گورنمنٹ جائے گی، اور اگر سندھ گورنمنٹ جائے گی تو عمران خان صاحب جب گورنر راج نافذ کریں گے، اور گورنر راج اگر نافذ ہوا تو پھر وہ اپنے حساب سے وہ کر لیں گے۔ اس کو ایک فکرہ اور کہا کہ میاں صاحب آپ آ جائیں، ہم آپ کو استعفے ہاں جی، یہ بھی کہا۔ میں پورا اس پہ آ رہا ہوں، یہ 2 منٹ کے بعد کی بات ہے۔ یہ بیچ میں زرداری صاحب کودے اور انہوں نے کہا کہ ہم 1985 میں یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو چھوڑ گئے تھے، اور یہ پھر بلاول نے کہا کہ آپ تشریف لے آئے، ہم اکٹھے استعفیٰ جو ہے پیش کریں گے۔ تو ان کو پھر ایک دفعہ اس کا چیز جو ہے وہ نظر آئی کہ یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اس پہ پھر سب سے زیادہ اصل میں جس شخص نے بہت زیادہ فیل کیا اس پوری اے پی سی کو، وہ مولانا فضل الرحمان۔ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ایک تو ان کی تقریر آن ایئر نہیں آنے تھی، اور آپ اندازہ کریں کہ آج یہ پتہ چلا، میں نے پہلے دن سے کہتا ہوں کہ میڈیا یا سیاستدان
یہ اپنے آپ پہ خود پابندی لگاتے ہیں، ان پہ پابندی کو نہیں لگاتا. مطلب آپ دیکھیں میڈیا جتنا خود گلا گھونٹتا ہے آوازوں کا، اتنا نہیں ڈھونڈتی. آپ کے نظریے کے مخالف کوئی شخص ہو، آپ اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیں گے، آپ کہیں گے ایسی کی تیسی. اسی طرح انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے بڑے دل ملائے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ 2 سال بعد نواز شریف صاحب کو ہوش آئی ہے اور انہوں نے یہ کیا. اب یہ میرے ہاتھ میں یہ 26 نکاتی. اچھا پہلے ان کی گفتگو تھوڑے کچھ ٹوٹے سن لیں کہ کیا کہا، اس کے بعد پھر نکات بھی پیش کریں. سنائیں جی ذرا. کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے. ہماری GDP تھی 2017-18 میں 5.6 پہ، وہ کووڈ کے آنے سے پہلے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی. آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نااہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا. پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے. پچھلے 2 سالوں میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں. اس نالائق حکومت نے ہر معاملے پر یو ٹرن لیا ہے. آج سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکمرانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا. ایسے ممالک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے. سی پیک کے ساتھ پشاور کی BRT جیسا سلوک ہو رہا ہے. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. یہ ادارہ اپنا جواز کھو چکا ہے، اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. انشاءاللہ ان سب کا یوم حساب آئے گا انشاءاللہ. ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے، مگر افسوس یہ جو نہ سمجھ ہیں، جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے. یہ اس تقریر کے بعد اور اس APC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا. جی عریہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی، زرداری صاحب کی بھی، میاں صاحب کی بھی، لیکن اگر میں ایک سوال پوچھوں کہ اپوزیشن کی یہ کانفرنس کامیاب تھی کہ ناکام؟ نہیں، بہت بری طرح ناکام. ناکام اس کی وجہ کہ آپ نے کہا آپ لوگوں کو لائن ان کا اکٹھے ہونا کامیابی نہیں ہے. اکٹھے تو ہو گئے، اکٹھے تو ہوئیں گے، ظاہر بات ہے. اکٹھے تو پہلی بات تو یہ میں نواز شریف کا اکٹھے بیٹھنا، شہباز شریف ساتھ بیٹھا ہے، مریم نواز یہ جو 26-24 نکات ہے نا، یہ آپ جیسے پلاؤ کھائیں گے آپ فاتحہ ہوگی، وہ ختم ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے اپنے غبارے میں سے ہوا خود نکالی، مجھے صاف نظر آ رہا ہے نا. عثمان صاحب جس وقت اکٹھے بیٹھے تھے نا PNA کے لوگ 1977 میں، پھر ایک چیز کر کے نکلے تھے کہ ہم پرسوں بائیکاٹ کریں گے. اچھا، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا بائیکاٹ کریں گے. 37 سیٹیں PNA جیت چکی ہوئی تھی، کس میں؟ قومی اسمبلی میں، بلکہ 37 سے بھی زیادہ جیت چکی ہوئی تھی. 75 تو جیتتی نا اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں. اور کچھ لوگ تھے، فیصلہ ہوا تھا، سناٹا چھا گیا تھا اگلے 3 دن کے بعد. یہ ہوتا ہے فائدہ، یہ ہوتا ہے فیصلہ. یہاں آ جائے وہ بیچارہ روتا رہا، اس نے کہا کچھ تو نکالو. تو بدرمان سر اب دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. اعلامیہ تو پھر انہوں نے پڑھ کے سنایا، کون تھا خطاب وہی تھا. اس کی ایک وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کل کو یہاں جلسہ کرنا ہو، نون لیگ کور کرائے گا، پیپل پارٹی کور کر رہا ہے. براور بھٹو کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتا، سندھ سے بندے لا کے کراچی میں جلسہ کرنا پڑتا ہے، یہاں نہیں کر سکتا. نون لیگ کو کتنا بڑا شو تھا مریم نواز کا، پورے کا پورا آپ خود دیکھیں، ٹھوکر نیاز بیگ، اس کا علاقہ کھلا علاقہ، کوئی راستہ نہیں، کوئی کنٹینر نہیں لگ سکتے، کوئی اور چیز نہیں لگ سکتی. موٹر وے کے ادھر سے راستہ، ادھر سے راستہ، ملتان روڈ کا راستہ، 8 تو سڑکیں وہاں ملتی ہیں وہاں آ کے، بلکہ 14 سڑکیں ملتی ہیں. آپ ان سڑکوں کو لا کے آپ وہاں کھڑا کر دیں، وہاں آپ کم از کم 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. تو سب کو پتا ہے کہ فضل الرحمان کے بغیر نہیں موومنٹ چلتی. وہ نصرت بھٹو والی بات، جب تک جماعت اسلامی نہیں آئے گی میں اس
MRD में नहीं बैठूंगी। अच्छा। और जब MRD में जमात इस्लामी शामिल हुई तो फिर उसके बाद MRD आगे चली। MRD में हुई थी जमात इस्लामी? आखिरी दिनों में हुई थी। अच्छा। तो वही जमात, और किसके पास जब वो निकले वहां से तो फिर शामिल हो गए थे ना, जब वो गवर्नमेंट से निकले प्रोफेसर गफूर साहब और ये लोग। अब देखें मसला सारा ये है कि ये टीवी के ऑडियंस जो है ना, ये जलसे का ऑडियंस नहीं होता। टीवी का ऑडियंस समझदार होता है। टीवी का ऑडियंस जो है वो आम आदमी जो है, गरीब आदमी जलसे में होता है, वो ताली बजाई मरियम नवाज ने और मेरे भाइयों फलाने की। टीवी का ऑडियंस कहता है भाईजान आप जब कहते हो इजलास मीडिया पर तारीख की बदतरीन पाबंदियां लगाने और खुद तुम नॉन एयर जा रहे हो, ये क्या मजाक है? पूरा पाकिस्तान तुम्हें सुन रहा है। अच्छा, इलामिया भी तकरीर से पहले लिखा गया होगा इस वजह से एडिट नहीं हुआ। तकरीर भी सोशल मीडिया वाली थी। वो उसको अंदाजा ही नहीं था कि सोशल मीडिया की तकरीर है। अच्छा, उसके बाद आप अंदाजा करें कि ये कहते हैं जी इजलास सिलेक्टेड हुकूमत की अफगान पॉलिसी। अब सबको पता है अफगान पॉलिसी किस लेवल पे कामयाब जा चुकी है, क्योंकि टीवी का जो बंदा खबर सुनता है, प्रोग्राम देखता है, वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया है। सही है। वो कॉमन मैन नहीं है, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ये कह रहा है। अच्छा, अब उसके बाद सबसे बड़ा जोर जो है नवाज शरीफ साहब जो दे रहे थे, वो दे रहे थे आर्मी की इंटरफेरेंस इन इलेक्शन। और उस पर उन्होंने कह दिया कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाक एक तो वो तलब, देखिए कहते हैं किसी और को जेब दे तो बात करना तो और बात है। जब तक जमात इस्लामी ने वजारतें नहीं थी ज़ियाउल हक के साथ ली थी, उस वक्त तक जमात इस्लामी डंके की चोट से कहती थी तो लोग मानते थे कि हमारा हमें तो अयूब खान ने भी जेल में डाला, हमें तो फलां ने भी जेल में डाला। लेकिन जिस दिन उन्होंने वजारतें ले ली और उससे वो अफगान जहाज सारा कुछ जब शुरू हो गया, अब जमात इस्लामी जो है कहे भी बात तो लोग यकीन नहीं करते कि आपका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं। नवाज शरीफ जो कि पला बड़ा उठा चला फिरा, जिंदगी के एटिकेट सारे अफवाज के अंदर से सीखे, एक एक मेजर बताया करता था उसको कि आज तुमने लाइट ब्लू शर्ट की शलवार कमीज पहननी है और डार्क ब्लू शर्ट की आपने कमीज पहननी है। एक एक बंदा बताया करता था कि ये इसको ये करना है, ये करना है। हर कौन सी ऐसा स्टेप है जहां पर उंगलियां पकड़ पकड़ के फौज ने आगे नहीं बढ़ाया। तो वो शख्स जब ये कहे तो लोग हंसते हैं कि आप पूरी जिंदगी उनके आशीर्वाद से आगे चले हो, पूरी जिंदगी। मुझे कौन जानता था क्या गवर्नमेंट क़यामत के नाम को, ना वालिद सियासत में, ना भाई सियासत में, ना आपका कोई जिंदगी के अंदर सियासत के साथ कोई ताल्लुक। आप एक मुकम्मल तौर पे एक दरखास्त आपने आज भी पड़ी हुई है क्रिकेट की, उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर, टू बिकम ए पर्सन, कि मुझे वहां पर और कुछ नहीं तो पीसीबी के अंदर पर्सन लगा दे ताकि मैं क्रिकेटर के इर्द गिर्द हो जाऊं। जिंदगी की ख्वाहिश क्रिकेटर बनने की, जिंदगी के ऑप्टिमम लेवल की। और आप प्राइम मिनिस्टर जब थे तो आपको पता है यहाँ पर आके क्रिकेट खेला और ऐसे ऐसे लतीफे मशहूर। छोड़ दे इस बात को, मैं वैसे करता कोई और ये बात करे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब ये बात करें तो फिर हंसी आती है कि, और लोगों को भी हंसी आई होगी। फिर इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि ना मौसम खराब है, ना कोरोना है, ना कोई गर्मियों का ऐसा मसला है कि जूस नहीं का, आपने ये जलसों का जो एक पहले रखा है, फिर उसके बाद आगे जाके फिर उसका इस्तीफों का, फिर उसके बाद आप जाके जनवरी में जाकर, जनवरी तक आपको पता है हालात कहां से किधर से किधर पहुंचे। तो एक तो ये चीज है, नहीं कहा जा रहा है कि टारगेट है कि मार्च 2021 से पहले इमरान खान साहब सेनेट के इलेक्शन तंग किया जाए। सेनेट के इलेक्शन, उस्मान साहब देखिए बात सुने, प्रेशर बिल्ड करना है किसके ऊपर? असेंबलीज के ऊपर। वो असेंबलियां जहां आपके 36 बंदे गायब हो जाते, जहां सादक संदरानी को मैं उस वक्त से जानता हूं 96 से, जब इसका भाई जो है आतिफ वो MNA होता था और नून लीग का MNA था। अच्छा। और सादक संदरानी वाज जस्ट अ कॉमन मैन। सादक संदरानी को उनको उठा के देखिए, ये पॉलिटिशियंस के, मेरा दोस्त है मुझे सुनाएगा जब मिलेगा तो उसका फोन पे सुना, सादक संदरानी पॉलिटिशियंस के मुंह पे तमाचा है कि ये है हम कौन? हम जो भी हैं, अच्छा, ये हैं हम, उतार के दिखाओ। नहीं उतारे जा सके। नहीं उतारो ना। जब आपके बंदे 1-1 लाख वोट लेके, 2-2 लाख वोट लेके सादक संजरानी को नहीं उतार सकते, आप मुल्क के अंदर इनकलाब लेके आएंगे। और दूसरी बात है, एक बात और बताऊं आपको, मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी फैसला कर लिया है कि उन्होंने अल्ताफ साहब की तरह वही रहना है।
अच्छा, हाँ, इस तकरीर के बाद, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस के जो लीड लगी हैं और बाकी जगहों पे लगी हैं, और जो लाइन है ये आज से 30 साल पहले अल्ताफ हुसैन की लाइन थी। चले, वो तो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ, पाकिस्तान आने की भी तैयारियां कर रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं इस इशू को करते हैं डिस्कस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद दूसरा बड़ा इशू और जो पाक फौज की सियासतदानों से मुलाकात हुई उसका क्या हवाला है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।